2 मई 2011 کی رات پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں ایک مکان کے اندر امریکی نیوی سیلز اترے۔ 40 منٹ کی فائرنگ کے بعد دنیا نے سنا انیمی کلڈ ان ایکشن۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کے سب سے خطرناک شخص اسامہ بن لادن کو مار دیا گیا، لیکن سوال یہ ہے کیا وہ واقعی وہی اسامہ تھا؟ امریکیوں نے لاش کی تصاویر کیوں نہیں دکھائے؟ کیا وہ 2001 میں ہی گردوں کی مرض سے مر چکا تھا؟ کیا وہ 10 سال تک پاکستان میں چھپا رہا؟ ایک آدمی جس کا نام دنیا کے تاریخ میں سالوں تک گونجتا رہا، ایک نام جس نے عالمی سلامتی کے نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ وہ شخص کون تھا، کہاں سے آیا اور اس کے اقدامات نے دنیا کو کس شکل میں بدل ڈالا؟ آج ہم دیکھیں گے اسامہ بن لادن کی کہانی، اس کی عروج، اس کے نظریات اور اس کے انجام تک کا سفر۔ 1957 میں اسامہ بن لادن سعودی عرب کے شہر ریاض میں پیدا ہوئے۔ باپ کا نام محمد بن لادن، سعودی بادشاہ کا سب سے قریبی کانٹریکٹر۔ 1967 میں جب اسامہ بن لادن کے والد صاحب کا ہیلی کاپٹر گر گیا اور اس میں اس کی والد کی موت ہوئی، اسامہ کو وراثت میں ملے $27 ملین۔ آج کے حساب سے $230 ملین کے برابر ہیں۔ 17 سال کی عمر میں شادی، لیکن پیسہ کبھی اس کی منزل نہیں تھا۔ 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا۔ 21 سالہ اسامہ سعودی عرب سے نکلا، پیسے، ہتھیار، عرب نوجوان لے کر پہنچا پہاڑوں میں۔ مکتب الخدمات بنایا، یعنی غیر ملکی مجاہدین کا دفتر۔ یہاں اس کی ملاقات ہوئی ڈاکٹر ایمن الظواہری سے، جو بعد میں القاعدہ کا دماغ بنا۔ 1988 میں سوویت واپس گئے۔ اسامہ واپس سعودی عرب آیا تو اسے ہیرو سمجھا گیا، لیکن پھر 1990 میں امریکہ سعودی عرب میں اڈے بنانا چاہتا تھا۔ اسامہ نے کہا حرمین شریفین کی زمین پر کافر فوج کبھی نہیں۔ سعودی حکومت نے اسے ملک بدر کر دیا اور پاسپورٹ چھین لیا۔ 1991 میں اسامہ پہنچا سوڈان اور وہاں اس نے بنائی القاعدہ۔ 1992 میں صومالیہ میں امریکی فوجیوں پر حملے۔ 11 ستمبر 2001 میں 4 مسافر طیارے ہائیجیک ہوئے۔ 2 طیارے ورلڈ ٹریڈ سینٹر نیو یارک کے ٹوئنس ٹاور سے ٹکرائے، ایک پینٹاگون کو لگا۔ چوتھا نشست مشتبہ طور پر خالی میدان میں گر گیا۔ ان حملوں میں تقریباً 3000 افراد ہلاک ہوئے اور یہ واقعی عالمی تاریخ کا ایک بڑا موڑ ثابت ہوا۔ 1996 میں اسامہ نے اعلان جہاد کیا، امریکہ کو عرب ممالک سے نکالو۔ 1998 میں کینیا اور تنزانیہ میں امریکی ایمبیسیز پر بم دھماکے، 224 افراد ہلاک۔ امریکہ نے سوڈان اور افغانستان پر میزائل برسائے، لیکن اسامہ بچ گیا۔ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، اسامہ تورا بورا کے پہاڑوں میں چھپا، 300 کلومیٹر طویل سرنگوں میں۔ 16 دسمبر 2001 امریکی فوج نے اسامہ کو گھیر لیا، لیکن رات کو اسامہ نے $25,000 میں مقامی جنگجوؤں کو رشوت دے کر نکل گیا۔ وہ پہنچا پاکستان اور پھر غائب۔ 10 سال تک دنیا اسے ڈھونڈتی رہی۔ CIA نے $50 ملین کا انعام رکھا۔ 2005 میں اسامہ ایبٹ آباد کے علاقے بلال ٹاؤن میں پہنچا۔ 3 منزل مکان میں رہتا تھا اور اس کے ساتھ اس کی 3 بیویاں، 12 بچے، 2 ساتھی تھے، اور اسامہ کبھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ انٹرنیٹ نہیں تھی، فون نہیں تھا، صرف ایک کوریئر کے ذریعے ویڈیوز بھیجتا، فنڈز وصول کرتا۔ 2010 میں CIA نے کوریئر کو ٹریک کیا۔ رات 1 بجے 2 ہیلی کاپٹر 23 نیوی سیلز اترے۔ ابو احمد الکویتی نے فائرنگ کی لیکن مارا گیا۔ اسامہ تیسرے منزل پر تھا، وہ بھاگا لیکن سیلز نے دروازہ توڑا۔ اسامہ نے AK-47 اٹھانے کی کوشش کی، لیکن 2 گولیاں ایک سینے میں اور ایک سر میں لگے۔ بیوی کے سامنے مر گیا، لاش سمندر میں دفن، کوئی خبر نہیں۔ اب سب سے بڑا راز، کیا اسامہ واقعی مر گیا تھا؟ امریکیوں نے لاش کی تصاویر کیوں نہیں دکھائے؟ کیا وہ 2001 میں ہی گردوں کی مرض سے مر چکا تھا؟ کیا اصل دہشت گردی کا نیٹ ورک آج بھی زندہ ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔